محترم سامعین گرامی، ہمارے ملک میں، معاشرے میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ منظر عام پر آتا ہے، کوئی نہ کوئی بحران اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر مہنگائی یہ اپنے زوروں پر ہے، اور کبھی پٹرول اور کبھی آٹا اور کبھی چینی، اس طرح کی ضروریات زندگی ان کی قدرتی یا مصنوعی خود ساختہ قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے لیے، عوام کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ افراتفری پھیل جاتی ہے، لائنیں لگ جاتی ہیں، دھکے پڑتے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنے گا۔ قدرتی طور پر کسی چیز کی کمی ہو جائے، اس کی قلت کا سامنا ہو تو وہ الگ بات ہے، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہماری وجہ سے، ہم میں سے کچھ لوگوں کی وجہ سے، یا حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، یا کاروباری طبقے کی وجہ سے، اور بعض اوقات عوام کی وجہ سے خواہ مخواہ مسئلہ جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہر ایک کو اپنی جگہ پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کردار پر، اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی مثال پٹرول کے بارے میں، یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، سفر کے لیے، پہیے کو چلانے کے لیے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو اس کے بارے میں خبر نکلی کہ یہ مہنگا ہونے لگا ہے، تو اب نہ پٹرول پمپوں والوں نے کچھ خیال کیا، اور نہ ہم نے، لوگوں نے کچھ خیال کیا۔ دونوں طرف سے معاملہ خراب ہوتا ہے، ایک جانب کا قصور نہیں ہے، دونوں سائڈوں کا قصور ہے، اور برابر کے شریک ہیں اور مجرم ہیں۔ کس طرح کہ جب پتہ چلا کہ اب ریٹ بڑھ جائے گا ایک دو دن بعد، تو ہر ایک کو یہ لالچ پیدا ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ تیل بھرا لیں، اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، جتنا عام روٹین کے مطابق استعمال ہوتا ہے اتنا آدمی لے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، معقول بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ کا لالچ کہ ایک دو دن کے بعد جو مہنگا لینا ہے وہ ابھی کم ریٹ پر لے لیں، تو اس کی وجہ سے پھر لینے لگتی ہیں، رش ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف پٹرول پمپوں والے، بیچنے والے، وہ بھی کوئی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے، کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کو سارا دے دیں اور آپ خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو وہ بھی آگے سے معقول طریقے سے روٹین کے مطابق دیتے رہیں،
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے، لیکن وہ جس طرح عوام کرتی ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ عوام کیا کرتی ہے کہ زیادہ لے لیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا بھی نہیں دینا، جتنا روٹین کے مطابق ضرورت ہے وہ بھی نہیں دینا، کہ 2 دن ٹھہر کر مہنگا بیچیں گے۔ تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف پٹرول کی بات نہیں ہے، ہر چیز پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی قلت ہونے والی ہے یا مہنگی ہونے والی ہے، تو دونوں فریق ان کی کوشش ہے خریدنے والوں کی ہم زیادہ جمع کر کے رکھ لیں، اور بیچنے والوں کی یہ سوچ ہے کہ اس کو ٹھہر کر بیچیں گے۔ تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، افراتفری، بد امنی، بدگمانی اور لڑائی جھگڑا، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمارا دین اسلام اس طرح کی حرص، طمع، لالچ، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الشح، حرص اور لالچ، اس سے بچو۔ فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو اسی حرص نے، لالچ اور طمع نے، مال کی اس بھوک نے، جمع کرنے کی جو دوڑ ہے، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ بہت سی قومیں اس وجہ سے تباہی کا شکار ہوئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ انجام اس کا تباہی۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہر آدمی وہ پیسے کے پیچھے بھاگے گا اور اندھا ہو کر بھاگے گا، لالچ اور حرص اس کی انتہا کو پہنچ جائے گا، تو پھر وہ دوسروں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں، دوسروں کو سائڈ پر کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد پھر مقابلہ شروع ہو جائے گا، پھر بد زبانی شروع ہو جائے گی، اور بات لڑائی تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ تباہی کا راستہ ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور جب یہ ایک فطرت بن جائے، معاشرے کا رواج بن جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اٹھا دی جاتی ہیں۔ میں الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے، طمع نے تمہیں غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کما لیں، زیادہ سے زیادہ لوٹ لیں۔ اس نے تمہیں غافل کر دیا کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، اور ہم نے ادھر کتنا رہنا ہے، اور جتنا بھی مال جمع کر لیں، جھوٹ بول کر، فرار کر کے، دھوکہ دے کر، ذخیرہ اندوزی کر کے، کسی کا حق مار کر، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، کتنا بھی جمع کر لیں، آخر وہ چھوڑ جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے اس دنیا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے اصول بتائے ہیں، تربیت کی ہے۔ اگر اس پر سارے چلیں تو بہت سی پریشانیاں اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تمہارے بارے میں غربت کا ڈر نہیں ہے،
فقیری کا ڈر نہیں ہے، بھوکے مرنے کا ڈر نہیں ہے، نہ مجھے جو زیادہ خطرہ اور ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے مال حاصل کرنے میں آگے بڑھنا شروع کر دو گے، مقابلے شروع ہو جائیں گے۔ نہ غربت کی وجہ سے نہیں مرو گے، زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے لالچ میں مرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ کیا ہے، بخاری شریف کی روایت۔ ورنہ اگر وسائل پر غور کیا جائے، اپنے ملک کو جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ہر جگہ پر ضروریات زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مہیا کی ہیں، کوئی ایسا پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا لالچ یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت، میں کہ میری امت کا فتنہ یہ مال ہے، مال اکٹھا کرنے کا یہ جو مقابلہ ہے، طمع ہے، حرص ہے، میں کہ یہ میری امت کا فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میں نے اتنا اکٹھا کر لیا، اتنا نفع حاصل کر لیا، اتنا فائدہ ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ اس کا مال نہیں ہے جتنا مرضی اکٹھا کر لے، مال اس کا صرف اتنا ہے جتنا اس نے شام کو کھا لینا ہے یا پہن لیا ہے، یا آگے اگر کچھ آخرت کی فکر ہے آگے بھیج دیا، یہ اس کا مال ہے، باقی تو اس نے ادھر ہی چھوڑ جانا ہے۔ ارب پتی اس سے بھی زیادہ آدمی ہو جائے تو کھانا اس نے اتنا ہی کھانا ہے، ایک پلیٹ اور 2 روٹیاں، اور لباس بھی اس نے ایک ہی سوٹ پہننا ہے، اور باقی وہ دوسروں کے لیے جمع کر رہا ہے، اپنے بعد والوں کے لیے۔ تو جو دوسروں کے کام آنا ہے اس کی وجہ سے آدمی وہ ہلکا ہو جائے، جھوٹ بولے، شریعت کی خلاف ورزی کرے، سودی کاروبار کرے، کم تولے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جس کے کام ہی نہیں آنا، اس کے لیے اپنی آخرت یہ تباہ و برباد کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی یہ فطرت کمزوری اس سے آگاہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کی 2 وادیاں ہوں پہاڑوں کے درمیان، خالی جگہ، میدان، وہ اس کا سونے سے بھرا ہوا ہو، اور ایک نہیں 2 ہوں، تو پھر بھی اس کی کوشش ہوگی کہ ایک اور ہو جائے، 3 ہو جائیں۔ فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو، اس کی بھوک کو یہ مٹی ہی بھرے گی، یہ سونے چاندی سے اس کی بھوک ختم نہیں ہونی، جتنا مرضی دے دو۔ فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی مال کی حرص اور زندگی کی حرص یہ بھی ویسے ویسے بڑھتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، یہ نہیں ختم ہوتی۔ یہ انسان کی کمزوری بیان کی ہے۔ حالانکہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے اور مال بھی ساتھ نہیں جانا، لیکن اس کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی حرام طریقے سے بھی کچھ ملتا ہے تو اکٹھا کر لو، جمع کر لو۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ آگے جا کر حساب بھی ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو 4 بڑے بڑے سوال ہونے ہیں اور انسان اس کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، ان میں سے ایک سوال یہ ہے، فرمایا کہ پوچھا جائے گا مال کے بارے میں، یہ کمایا کیسے ہے، جمع کیسے کیا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے، مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، لوگوں سے جھوٹ بول کر، کم تول کر، اعلیٰ چیز کا ریٹ بتا کر، ہلکی چیز دے کر،
دھوکہ فراڈ کر کے یہ پوچھا جائے، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ اور فرمایا اس کے بعد اگلا سوال مال کے بارے میں وہ یہ ہوگا کہ اس کو استعمال کیسے کیا ہے، اس کو خرچ کہاں کیا ہے۔ ڈبل جرم بن جاتا ہے، ایک آدمی کمائے غلط طریقے سے اور پھر اس کو خرچ بھی غلط جگہ پر کرے، ڈبل جرم۔ اور اگر حلال طریقے سے کمائے لیکن خرچ غلط جگہ پر کرے، یہ بھی جرم ہے۔ یعنی کمانا بھی حلال طریقے سے ہے اور خرچ بھی صحیح جگہ پر کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کری، عیاشیاں نہیں کرنی، حرام کاموں میں اس کو خرچ نہیں کرنا، بے شک وہ محنت اور حلال کمائی کا پیسہ ہو، پھر بھی اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی خرچ کرتا پھرے، من مرضیاں کرے، حرام حلال جگہ کا کوئی امتیاز نہ کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بیک وقت ضروری ہے۔ اچھے طریقے سے حلال طریقے سے جمع کرنا ہے، کمانا ہے، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس راستے کو اپنانا ہے، حرام راستے کو نہیں اپنانا، جوئے کو نہیں رستہ اختیار کرنا، حرام چیزوں کو بیچ کر کمائی نہیں کرنی، جھوٹ فراڈ اور کم تول کر نفع حاصل نہیں کرنا، سود کے ذریعے سے مال جمع نہیں کرنا، کوئی حرام رستہ اختیار نہیں کرنا، اور اس کے بعد اس کو استعمال بھی سمجھ سوچ کر کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے، جو مال لکھ دیا گیا ہے، جو نفع لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو مل کر رہے گا، اس کے بغیر وہ فوت نہیں ہونے لگا۔ جو لکھ دیا وہ اس کو مل کر رہنا ہے۔ کسی بھی چیز کا نفع، کمائی، مال، رزق، ہر چیز لکھ دی گئی ہے، وہ مل کر رہنی ہے۔ فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اب یہ تم پر ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرنا ہے یا غلط طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اس کو حاصل کرنے کے لیے اچھا راستہ اختیار کرو، سچ کا راستہ اپناؤ، ایمانداری کا راستہ اپناؤ، جو اللہ نے لکھ دیا وہ تمہیں مل جانا ہے۔ صحیح طریقے سے اس کو حاصل کرو گے تو تمہارے لیے برکت کا باعث ہوگا، آخرت میں بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے گا۔ اور اگر حرام طریقے سے اختیار کرو گے، حاصل کرو گے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، جھوٹ بول کر، کم تول کر حاصل کرو گے تو ملنا پھر بھی اتنا ہی جتنا لکھا ہوا تھا، لیکن یہ غلط رستہ اختیار کر کے تم گنہگار ہو جاؤ گے، مجرم بن جاؤ گے، قیامت کو حساب کتاب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے دین کی، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیڑوں کے ریوڑ کے اندر دو درندے بیڑیے چھوڑ دیے جائیں جو بھوکے ہوں، جتنا زیادہ وہ اس ریوڑ کا، جانوروں کا نقصان کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، میں کہ اس سے زیادہ انسان کے دین کو یہ جو ہرس ہے مال کی اور عہدے کی، شہرت کی، فرمایا یہ اس سے زیادہ نقصان کرتی انسان کے دین کا۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے۔ میں کہ مال کے ہرس میں بھوکے نہ بن جاؤ، ہلکے نہ بن جاؤ، یہ تمہارے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ تمہیں حرام حلال کی تمیز نہیں رہے گی، تمہیں کسی غریب کا احساس نہیں رہے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے دن کئی لوگ اس طرح کے آئیں گے جن کی بڑی نیکیاں ہیں، پہاڑ ہیں، عبادات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ نیک اعمال ہیں، لیکن لوگوں کو وہ ظلم کرتے رہے ہیں،
لوگوں کا حرام طریقے سے مال کھاتے رہے ہیں، کسی کو بدزبانی کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، مختلف قسم کے جرائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائے، میں کہ وہ سارے آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اپنا حق مانگیں گے کہ یا اللہ اس نے فلاں موقع پر میرے اتنے پیسے دبائے تھے، فلاں چیز پر اس نے قبضہ کیا تھا، فلاں چیز دینے سے انکار کیا تھا جو میرا حق بنتا تھا، جائیداد سے حصہ نہیں دیا، قرض واپس نہیں کیا، فلاں چیز مجھے کم دی تھی، اتنے پیسے لیے تھے، چیز تھوڑی دی تھی۔ اس طرح کے مختلف حق والے وہ آ جائیں گے، فرمایا کہ اب نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو اس نے ساری زندگی جمع کرتا رہا نیکیاں، یہ ان کو ملنی شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق مانگنے والے باقی ہوں گے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ اب کیا کریں؟ فرمایا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر دو، جس پر جتنا ظلم کیا ہے، جس کا جتنا مال کھایا ہے، جس کا جتنا حق غصب کیا ہے، اسی حساب سے ان کے گناہ کم کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو یہ ہے ظلم کا نتیجہ، کسی کا نجائز مال کھانے کا نتیجہ، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، ترمذی شریف کی روایت، کہ جب پتہ چلے کہ چیز مہنگی ہو رہی ہے تو آدمی اس کو دبا کر بیٹھ جائے کہ اب تھوڑی سی اور مہنگی ہو جائے، لینے لگ جائیں، لوگ مجبور ہو جائیں تو پھر اپنی مرضی کا ریٹ جو ہے وہ لگائیں گے۔ میں لا یحتکر الا خاطئ، اس طرح کا کام کرنے والا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، جو اپنے مسلمان بھائیوں، عوام، انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ گناہ گار اور خطا کار ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو دونوں طرفوں کو سوچنے کا یہ فکر کرنی چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی صرف پٹرول پمپ والے نہیں کرتے، ذخیرہ اندوزی خریدار بھی کرتے ہیں، کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے اس سے زیادہ لے رہے ہو، یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے ایک لحاظ سے، کہ ضرورت آپ کو 10 لیٹر کی ہے، آپ 100 لیٹر مانگ رہے ہیں کہ مہنگا ہو جانا ہے ابھی لے کر رکھ لیں، یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور آپ کی ضرورت کے مطابق پٹرول پمپ والا نہیں دے رہا تو یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے۔ تو دونوں مجرم ہیں، تو دونوں کو اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنی چاہیے، عام روٹین کے مطابق آدمی کو چلنا چاہیے، کسی کی بھی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھانا فرمایا کہ یہ مناسب نہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، خیر خواہی کا شریعت نے ہمیں درس دیا ہے۔ میں دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بیعت لی کہ ہر ایک کا بھلا سوچنا ہے، خیر خواہی سوچنی ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ ایک صحابی، انہوں نے ایک گھوڑا بیچنا تھا تو اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر کوئی گاہک آئے تو خیال رکھنا، میں کہیں جا رہا ہوں۔ تو گاہک آیا، اس نے اس کو بیچ دیا۔ تو بعد میں وہ واپس آئے گھر، پوچھا گھوڑا، انہوں نے کہا بیچ دیا۔ انہوں نے کتنے کا بیچا؟ میں کہ اتنے کا۔ میں کہ یہ تم نے مہنگا بیچ دیا ہے، اتنے کا تھا نہیں۔ فوراً کہا کہ اس بندے کو بلاؤ جس نے یہ خریدا ہے۔ اس بندے کو بلایا، اس کو کہا اس میرے بچے کو غلطی لگ گئی ہے، اس نے آپ کو گھوڑا مہنگا دے دیا ہے، اتنے کا نہیں ہے، یہ اتنے پیسے اپنے واپس لے لو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، الدین النصیحہ، خیر خواہی، النصح لکل مسلم۔ یہ نہیں کہ جو ہاتھ آتا ہے وہ کھا جاؤ، ہڑپ کر جاؤ، پتہ نہ چلنے دو۔ یہ تو پھر بھی لین دین کا معاملہ تھا، آدمی وہ زیادہ بھی مہنگا ہی بیچ سکتا ہے۔ ادھر تو غلطی سے کسی کے پیسے زیادہ آ جائیں، دکاندار کے پاس چلے جائیں یا گاہک کے پاس، وہ واپس کرتے وقت زیادہ دے دے، تو اس کو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رزق کو پتہ ہی نہ چلے۔
جائے کہ آدمی اس طرح خریدا ہوا مال جو ہے اس کو کہے جائے غلطی سے مہنگا چلا گیا، آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔